السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمد للہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے لحن۔ لحن اور اس کی اقسام۔ تو آئیے سمجھتے ہیں لحن کسے کہتے ہیں۔ بیسیکلی لحن کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن تجوید کے ضمن میں اس کے جو معنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اس کے لغوی معنی ہے غلطی۔ غلطی کس قسم کی غلطی؟ یعنی کہ کلام کو اس کی اصل سے پھیر دینا۔ اور اصطلاحی معنی ہے قرآنی حروف کو قاعدہ و تجوید کے خلاف اور غلط پڑھنا۔ اب غلط پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ تلاوت کے دوران غلطی کرنا، یعنی کہ زبر زیر پیش کی غلطی کر دینا اور صحیح تلفظ سے انحراف کرنا۔ لحن کی اقسام ہم دیکھتے ہیں۔ لحن کی ہمارے پاس دو اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں اور لحن خفی بڑی غلطی کو کہتے ہیں۔ لحن جلی غلطی ہوتی ہے لفظ کا معنی بدلنے والی غلطی، اور لحن خفی اس کے برعکس قرات کے حسن کو اتباع کرنے والی غلطی۔ قرات کا حسن کیسے اتباع ہوگا؟ یعنی کہ قرات کا حسن متاثر ہوگا، ہم اس میں مد وغیرہ کی کمی بیشی کر دیں گے۔ چلیں اس کی ہم تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ لحن جلی کی حروف، حرکات یا علامات میں تبدیلی، حروف کا اضافہ کر دینا، حروف میں کمی کر دینا۔ اور لحن خفی سے کیا مراد ہے؟ مد کی مقدار کم کرنا، ادغام، اخفاء نہ کرنا۔ یہ جو تجوید کے قواعد و ضوابط ہیں ان کو مد نظر نہ رکھنا، یعنی غنہ چھوڑ دینا۔ تو یہ ہمارے پاس لحن کی اقسام ہے۔ چلیں اس کی ہم مزید وضاحت دیکھتے ہیں۔ لحن جلی، اچھا تو لحن جلی سے کیا مراد ہے؟ لحن جلی کو لغوی معنی میں ہم دیکھتے ہیں بڑی اور نمایاں غلطی۔ بڑی اور نمایاں غلطی اس لفظ سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ بڑی غلطی یعنی کہ ایسی غلطی جو بسا اوقات گناہ کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ مزید ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور اصطلاحی معنوں میں ہم اس کو ایسے لیتے ہیں، قرآن کریم میں ایسی غلطی کرنا جس سے الفاظ بھی بدل جائیں اور معنی بھی بدل جائیں۔ الفاظ اور معنی کیسے بدلیں گے؟ جیسے کہ الفاظ میں ہم قوف کو کاف سے بدل دینا، قلب سے قلب بن جانا، اور معنی میں بھی خلل پیدا ہو جائے۔ اس سے نہ صرف صحت تلاوت متاثر ہوتی ہے بلکہ بعض لفظوں کا معنی بھی بدل جاتا ہے۔ کیسے معنی بدلتا ہے؟ چلیں ہم لحن جلی کی اقسام دیکھتے ہیں۔ تو لحن جلی کی ہمارے پاس مختلف اقسام ہیں۔ جی، لحن جلی کی ہمارے پاس جو پہلی قسم ہے وہ ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ ایک حرف اب دوسرے حرف سے کیسے بدلے گا؟ قلبن، آپ کے سامنے دیکھیں لکھا ہوا آ رہا ہے قلبن۔ اس میں ہمارے پاس اس لفظ میں جو حروف ہیں وہ ہے قاف، لام، با۔ اگر اس قلبن کو ہم بنا دیں کلبن، کتاب والا کاف لگا دیں ڈنڈے والا، تو یہ لفظ بن جاتا ہے کلبن۔ اب قلبن کا معنی تھا دل، اور جب ہم نے اس کو کلبن بنا دیا، قاف کو، دو نقطوں والے قاف کو ہم نے کاف سے بدل دیا، تو اس لفظ کا معنی بھی بدل گیا۔ ٹھیک ہے، قلب سے قلب بنا اور لفظ بدلا، اور معنی کیسے بدلا؟ قلب دل اور قلب کتا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیں تو ٹوٹلی اس کا معنی چینج ہو گیا۔ چلیں اب ہم اس کی آگے دیکھتے ہیں اگلی قسم، کسی حرف کو کم کرنا۔ اب حرف کو کم کرنے سے کیا مراد ہے؟ جیسے الف، واو یا یا ہو تو ہم الف، واو یا یا کو کم کر دیں یا پھر زیادہ کر دیں۔ تو ادھر ہم دیکھتے ہیں کم کیسے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس لفظ ہے لام زبر الف لا، اس میں دو حروف ہیں لام اور الف، اور اس کو اگر ہم بنا دیں لام زبر لا، لام کے اوپر جسٹ فتحہ، ہم نے یہاں پہ کون سی غلطی کی؟ ہم نے الف کو ختم کر دیا۔ تو یہ لحن جلی ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔
ये देखें ला और ला दोनों में कितना फ़र्क है। आगे है किसी हर्फ को ज़्यादा कर देना। जैसे मैंने पहले भी बताया, हर्फ को ज़्यादा करने से क्या मुराद है कि कहीं पे अलिफ नहीं लिखा और हम अपनी तरफ से अलिफ पढ़ दें, वाव नहीं लिखा वाव पढ़ दें, या नहीं लिखा तो हम या पढ़ दें। अब किसी हर्फ को ज़्यादा करना, अनअमता, इसमें देखिए ता के ऊपर हरकत है और यहाँ पर लफ्ज़ हमारा ख़त्म हो रहा है, अनअमता। तो जब हमने इसको पढ़ दिया अनअमता, अलिफ का इजाफा कर दिया, अलिफ को बढ़ा दिया, तो ये भी हमारे लहने जली की किस्म में आती है गलती। ठीक है, किसी के हर्फ को घटाना या कम करना या ज़्यादा करना, तो ये भी लहने जली में आती है। आगे हम इसकी अगली किस्म देखते हैं, हरकत को बदल देना। हरकत को कैसे बदलेंगे? ज़बर को पेश बना देंगे, पेश को ज़ेर, या फिर ज़ेर को अगर ज़बर बना दें। जैसे हमारे पास मिसाल है कुन्तु, ता के ऊपर पेश है, तो पेश को हम क्या करेंगे, ज़बर में अगर बदल दें कुन्तु, तो हमने ये कौन सी गलती की, लहने जली। ता की पेश को हमने क्या किया, पहले लफ्ज़ में देखिए ता के ऊपर पेश है, आखिरी हर्फ जो ता है उस पर पेश है, तो इसमें हमने गलती किया कि पढ़ दिया इसको कुंता, तू को ता बना दिया, तो ये हमने हरकत को बदल दिया। तो ये इस गलती से भी बचना है। और ये हमारी ये सारी गलतियां जो हैं ये कॉमन गलतियां हैं, ये अक्सर हम लोग करते हैं, तो हमने इससे बचना है। इंशाल्लाह तजवीज़ सीखनी है तो फिर हमने इनसे बचना है। हमने कुरान करीम को ऐसे सीखना है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर जारी होता था। जी, आगे हमारे पास गलती की किस्म है मुखफ़्फ़फ़ हर्फ को मुशद्दद करना। अना, मुखफ़्फ़फ़ यानी हल्का, देखें नून के ऊपर तशदीद नहीं है हमारे पास, तो इसको अगर हम पढ़ दें अन्ना, अन्ना, नून पर तशदीद लगा दें, अना और अन्ना, इसमें कितना फ़र्क है। तो मुखफ़्फ़फ़ को, हल्के लफ्ज़ हर्फ को तशदीद लगा के पढ़ देना, ये भी लहने जली की किस्म है। अना, और ये बना दिया हमने अन्ना, इससे भी हमें बचना है। इसी तरह इसके बरक्स मुशद्दद हर्फ को मुखफ़्फ़फ़ कर देना, जैसे इल्ला, इल्ला के लाम पर देखिए तशदीद है, तो हम क्या करें, इसको गलत पढ़ दें, इला पढ़ दें, तशदीद कम कर दें, कट दें, इल्ला को इला पढ़ देना, ये भी लहने जली की किस्म है। किसी मुतहरक हर्फ को साकिन करना। मुतहरक हर्फ को साकिन कैसे करेंगे, जैसे कि देखिए आपके सामने मिसाल मौजूद है, खलक़ना, 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 तो देखिए हर हर्फ जो है मुतहरिक है, ख, लैम, क़ाफ, नून, तो हम क्या करें, अगर क़ाफ की हरकत को ख़त्म करके जज़म लगा दें, गलती से हम इसको पढ़ दें खलक़ना, खलक़ना, तो तजवीद के क़वाइद में ऐसा होता है, जब क़ाफ पर सुकून आता है ना क़ाफ पर, तो कलकला हो जाता है, हर्फ को हम हिलाकर पढ़ते हैं। ये इंशाल्लाह हम आगे जाके सीखेंगे। तो पहले में तो हर्फ हमने सिंपल पढ़ा खलक़ना, तो दूसरे में हमने इसको कर दिया खलक़ना, तो कितनी बड़ी गलती कर दी हमने, और इनके मायने में भी इसी तरह तब्दीली आ रही है। ठीक है, जैसे कि खलक़ना का मतलब है उसने हमें पैदा किया। ठीक है, खलक़ना उसने हमें पैदा किया, और खलक़ना ग्रामर की रोज़ से अगर हम देखें इसका तर्जमा, तो इसका मानी बनेगा हम सब ने पैदा किया। तो नाउज़ुबिल्लाह ये आगे जाके अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ी गलतियां हैं, ये बाज़ुकात गुनाह कबीरा का बायस बनती हैं। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिनहुम।
جی، تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ چلیں اس کا حکم کیا آتا ہے وہ دیکھتے ہیں پہلے۔ علماء کے نزدیک لحن جلی ایک حرام غلطی ہے، ٹھیک ہے؟ خواہ جان بوجھ کر کی گئی ہو یا غفلت سے کی گئی ہو۔ سم ٹائم ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ٹھیک پڑھنا ہے، لیکن ہم بھولنے سے یا کیسے بھی نہیں پتہ چلتا، ہم وہ غلطی کر لیتے ہیں، لیکن کسی بھی طریقے سے کی گئی ہو یہ حرام غلطی ہے۔ حرام غلطی کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت میں اس طرح کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں گنجائش نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بسا اوقات کبیرہ گناہ کا باعث بن سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم سب نے ان سے بچنا ہے۔ کیسے بچیں گے؟ تجوید کا بنیادی علم سیکھ کر انشاءاللہ۔ چلیں آگے ہم لحن خفی کو سمجھتے ہیں۔ لحن خفی، لحن خفی کے لغوی معنی ہوتے ہیں پوشیدہ اور چھوٹی غلطی۔ پوشیدہ یعنی کہ چھپی ہوئی اور چھوٹی غلطی۔ تلاوت قرآن اصطلاحی معنی میں ہم اس کو لیتے ہیں تلاوت قرآن میں ایسی غلطی جو قرآت کے حسن میں بگاڑ پیدا کر دے، یعنی کہ حسن کو خراب کر دے، لیکن اس سے نہ معنی میں خلل آئے اور نہ ہی لفظ کی بناوٹ میں فرق آئے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ بیسیکلی ہمارے پاس کون سی غلطی ہوتی ہے۔ لحن خفی کی مختلف اقسام ہیں۔ جی، تو کون سی اقسام ہیں ہمارے پاس وہ دیکھتے ہیں۔ مد کی مقدار کو کم کر دینا، ادغام یا اخفا نہ کرنا، غنہ نہ کرنا۔ اب مد کی مقدار کیسے کم ہوگی؟ چلیں آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس ایک لفظ ہے الملائکۃ، لام پر مد ہے، ملائکۃ، جو کہ 4 سے 6 کاؤنٹ تک پڑھا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم اس کو الملائکۃ پڑھ دیں، الملائکۃ، ہم نے لام کی مقدار کو کم کر دیا، لام پر جو مد تھی اس کی مقدار کو کم کر دیا، تو یہ ہماری غلطی چلی جائے گی لحن خفی میں۔ اس سے قرات کا حسن تو خراب ہو رہا ہے لیکن معنی میں تبدیلی واقع نہیں ہو رہی۔ ادغام یا اخفا نہ کرنا، یہ دوسری قسم کی غلطی ہے لحن خفی میں، ادغام۔ اب ہمارے پاس لفظ ہے من یشاء، من، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تجوید کے قواعد سیکھیں گے تو آگے جا کے آپ کو معلوم ہوگا۔ من یشاء میں ادغام ہو رہا ہے یا کے اوپر۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں، من یشاء نہ کریں، ہم اس کو پڑھ دیں من یشاء، ادغام چھوڑ دیں، یہ لحن خفی میں چلی جائے گا۔ اور اگر ہم اخفا نہ کریں، جیسے ہمارے پاس لفظ ہے منکم، منکم، اس کو ہم پڑھ دیں منکم، نون کو ظاہر کر دیں منکم، اس سے قرات سے حسن میں تبدیلی تو واقع ہوگی، بگاڑ تو پیدا ہوگا، لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ آگے غنہ نہ کرنا، غنہ جیسے کہ مما، میم مشدد پر غنہ ہوتا ہے مما، اور اگر ہم غنہ چھوڑ دیں، اس کو پڑھ دیں مما، انا، تو اس سے بھی حسن جو ہے قرات کا وہ تو متاثر ہو رہا ہے لیکن غنہ کا باعث نہیں بنے گا۔ تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی اور پوشیدہ چھپی ہوئی غلطیاں ہیں یہ لحن خفی کی اقسام میں جاتی ہیں، تو ان سے بھی ہمیں بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے یہ گناہ کا باعث نہیں ہے لیکن ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تو حکم کیا آتا ہے اس کا؟ بعض علماء کے نزدیک لحن خفی مکروہ غلطی ہے، اس سے حتی الامکان بچنا ضروری ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا، امید ہے آپ نے اچھے سے سمجھا اور سیکھا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسے ہمارے لیے آسان بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ جی، تو اگر آپ ہمارے کورس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو دیے گئے اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔